عالمی عدالت برائے ثالثی میں سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا بھارت کے خلاف مقدمہ ہیگ میں انڈس واٹر آربیٹریشن کیس کی دوسری مرحلے کی سماعت مکمل ہو گئی۔ عالمی مستقل عدالت برائے ثالثی میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور عثمان نے کی۔ پاکستان نے بھارت کے ڈیزائن اور ہائیڈرو پروجیکٹس پر اعتراضات آربیٹریشن کورٹ میں اٹھا دیے ہیں۔ اس بارے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ عالمی مستقل عدالت برائے ثالثی میں پاکستان کی نمائندگی اٹارنی جنرل منصور عثمان آہوان کر رہے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی ہائیڈرو الیکٹرک منصوبوں کے ڈیزائن پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ عدالت میں گزشتہ روز دلائل دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ 3 دریاؤں کی تقسیم کے حوالے سے بھارت وضاحت دے کہ 3 دریاؤں کو کس طرح سے بھارت بروئے کار لا رہا ہے اور جو پانی پاکستان کے حصے کا ہے اس پر کس طرح سے قابض ہے، اس کی بھی وضاحت دی جائے۔ بھارت کے منصوبوں کے حوالے سے تفصیل فراہم کی جائے۔ بھارت نے سماعت میں شرکت کی دعوت کا جواب نہیں دیا اور نہ ہی پیش ہوا ہے۔ گزشتہ روز بھی اسی طرح کا رویہ بھارت کی جانب سے اپنایا گیا تھا۔ گزشتہ روز بھی بھارت کو پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی، لیکن بھارت کی جانب سے کوئی بھی قانونی ماہر عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا اور اپنی جانب سے کوئی بھی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ عالمی عدالت برائے ثالثی میں یہ معاملہ ہے۔ ہیگ میں انڈس واٹر آربیٹریشن کیس کے دوسرے مرحلے کی سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ عابد لطیف صاحب تجزیہ کار مرشد موجود ہیں۔ عابد صاحب، بھارت کی جانب سے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک رویہ اس طرح کا ہے کہ جس پر بات کریں تو ہم بھارت کے پروفیشنلزم پر ایک سوالیہ نشان آتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کا رویہ درکار ہے اور کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں؟ جی دیکھیے، یہ پروفیشنلزم نہیں بلکہ یہ تو ایک انٹینشن شو کرتا ہے کہ اس میں بھارت کی طرف نہ صرف پیش ہوا، نہ اپنا موقف دیا، اور بلکہ انہوں نے اس جو آربیٹریشن کورٹ ہے اس کی ایک طرح سے تضحیق امیز جو ہے وہ رویہ تھا۔ جی دیکھیں، اصل میں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس میں سب کو پتا ہے کہ اس میں کون سے 3 دریا پاکستان کے ہیں، کون سے 3 دریا انڈیا کو دیے گئے، اور جو پاکستانی دریا ہیں ان کے اوپر بھارت جو ہے وہ رن آف دا ریور پروجیکٹ بنا سکتا ہے، یعنی وہ کسی بھی طرح کی اسٹوریج نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے ہائیڈرو پروجیکٹ بنا سکتا ہے، وہ بھی پاکستان سے ڈیزائن اپروو ہو کے اور پاکستان کی آپ کہہ لیجیے کہ اجازت سے، جس میں اس کا ڈیزائن اور اس کا اسٹرکچر اور اس کی کیپیسٹی اور اس کی کیپیبلٹی، اس کی ہیڈ اور اس کی ریورس سلوپ، سب چیزوں کو دیکھ کے جس کو وہ موقف ہو، اسی لیے انڈس واٹر کمیشن ہے دونوں ملکوں میں۔ لیکن اگر آپ صرف چناب کو دیکھیں تو چناب پہ سلال ڈیم، بگلیار ڈیم، دلہستی ڈیم 1 اور 2، بیتل ڈیم، پکل دل ڈیم، کور ڈیم، اور اب جو لیٹسٹ جو انہوں نے پرسوں اناؤنس کیا ہے جی سوال کوٹ ڈیم، یہ اس چناب کے اوپر سب سے بڑا ڈیم ہے، اور اس ڈیم کے اور اس کے اندر اسٹوریج کیپیسٹی بھی ہے، جس کو وہ صرف خالی ہائیڈرو کا نام دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ اسٹوریج کیپیسٹی بھی بنائی جا رہی ہے۔ تو یہ بالکل اس کے اوپر ہے جہاں پہ یہ چناب پاکستان میں انٹر ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اگر آپ، تو یہ ایک طرح سے کھلا جو ہے واٹر ایگریشن ہے، یہ ایک واٹر وار کا آغاز نہیں ہے بلکہ اس کی کلمینیشن ہے۔ آغاز اس کا تقریباً 20 سال پہلے ہوا جب انہوں نے ٹنلز بنانا شروع کر دی۔ صحیح، حالات آبی جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔